بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا موازنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور صحابہ کرام کے ساتھ ہونے والے اولیاء اللہ کے ساتھ ہونے والے کرامات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا موازنہ چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں 2 مجالس اور رہ گئی ہیں۔ گزشتہ کی مجلس میں ایک عورت کا واقعہ پڑھا جا رہا تھا، اس کی تکمیل کریں گے آج، اس کے آگے بھی پڑھیں گے۔ شیخان امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ علیہ عطا بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے کہا، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت کو نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں دکھائیے۔ انہوں نے کہا یہ کالی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا مجھے مرگی پکڑ لیتی ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر سے کام لے اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ وہ تجھے بیماری سے نجات دے دے۔ عورت نے عرض کیا میں صبر کروں گی، البتہ آپ اللہ سے اتنی دعا کر دیں کہ میں بے پردہ نہ ہو سکوں۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے اکمہ یعنی اندھے کو شفایاب کرنے کا معجزہ ہے، اور اکمہ سے مراد یا تو پیدائشی اندھا ہے یا وہ شخص جسے صرف دن میں نظر آتا ہے اور رات میں نہیں۔ بہرحال اس بارے میں کئی اقوال ہیں، اور ابرص سے مراد وہ ہے جس کے جسم پر سفید داغ ہوں، جو برص کی بیماری میں مبتلا ہو۔ تو اس کے مقابلے میں کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو اس کی جگہ پر لوٹا دیا تھا جو ان کے رخسار پر بہہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی مبارک ہتھیلی سے اٹھا کر اس کی جگہ پر پہلی حالت میں لوٹا دیا۔ پھر حضرت قتادہ بن نعمان اس آنکھ سے دیکھنے لگے اور ان کی یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بہتر ہو گئی، جیسا کہ محمد بن اسحاق بن یسار نے سیرت میں اور دیگر علماء سیرت نے بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ قتادہ بن نعمان کے لڑکے قاسم بن عمر بن قتادہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق پوچھا۔ اس کے جواب میں قاسم بن عمر بن قتادہ نے یہ اشعار پڑھے، عربی اشعار ہیں جن کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی آنکھ رخسار یعنی گال پر بہہ گئی تھی، پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بحسن و خوبی اپنی جگہ لوٹا دی گئی، چنانچہ وہ آنکھ اپنی پہلی حالت میں لوٹ گئی۔ تو وہ کیا ہی اچھی آنکھ تھی اور وہ کیا ہی اچھا رخسار تھا جس پر وہ بہہ پڑی تھی۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ شرافت تھی، کوئی پانی سے ڈھکے ہوئے برفیلی پہاڑ کے مانند دودھ کا پیالہ نہیں کہ ختم ہونے کے بعد اپنی حالت میں لوٹ آئے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بہتر انعام و اکرام سے نوازا، اور دار قطنی نے روایت کی ہے کہ قتادہ بن نعمان کی دونوں آنکھیں ایک ساتھ ہی ان کے دونوں رخسار پر بہہ گئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی جگہ پر لوٹا دیا، لیکن مشہور قول پہلا ہی قول ہے، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس اندھے کا بیان جس کی بینائی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لوٹا دی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عثمان بن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس سلسلے میں عجلت سے کام نہ لو، یعنی جلدی سے کام نہ لو، اور یہ تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں۔ اس آدمی نے عرض کیا بلکہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا،
اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ وانی اتوجہ بہ فی حاجتی ہذہ فتقضی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اپنی حاجت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پیش کر رہا ہوں، تو میری حاجت پوری کر دے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے فشفعہ فیہ، یعنی میرے بارے میں تو ان کی سفارش قبول کر لے۔ یہ بھی اس دعا کا آگے کا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق کیا، چنانچہ شفایاب ہو گیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف ابو جعفر ختمی کی حدیث سے جانتے ہیں۔ نیز اس حدیث کو بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم سے اپنی سند کے ساتھ ابو جعفر ختمی کے تک روایت کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ عثمان بن حنیف نے کہا اللہ کی قسم ہم ابھی جدا بھی نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ہماری گفتگو لمبی ہوئی تھی کہ اتنے میں وہ آدمی ایسی حالت میں داخل ہوا گویا کہ اسے کبھی کوئی نقصان ہی نہ پہنچا تھا۔ اور صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں خیبر کے دن تھوکا اور ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی، چنانچہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے، پھر اس کے بعد کبھی ان کی آنکھ نہیں آئی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ کے پیر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت صحیح ہو گئے، اور ان کا پیر اس رات کو ٹوٹ گیا تھا جس رات انہوں نے اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کو قتل کیا تھا جو خیبر کا رہنے والا تھا۔ اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن حاطب کے جلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت درست ہو گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع کے پیر پر جو جنگ خیبر میں زخمی ہو گیا تھا ہاتھ پھیرا تو ان کا پیر فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے مرض سے شفایابی کی دعا فرمائی تو وہ شفایاب ہو گئے۔ بیہقی ہی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شفایابی کی دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ وہ اپنے مرض سے شفایاب ہو گئے۔ اسی طرح کے کئی واقعات ہیں اور ایسے ہی تکلیف دہ بیماریوں سے شفایابی کے متعلق بہت ساری باتیں منقول ہیں جنہیں یہاں بیان کرنا طول کا باعث ہوگا۔ اس سلسلے میں کرامات اولیاء کا بیان۔ کرامات اولیاء میں ایسا قصہ رونما ہوا کہ ولی کی بددعا سے بینائی چلی جانے کے بعد پھر اس کے لیے دعا کرنے سے بینائی واپس آ گئی، جیسا کہ حافظ ابن عساکر نے ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی کی بیوی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھی تو اس آدمی نے بددعا کی جس کی وجہ سے عورت کی بینائی ختم ہو گئی۔ وہ عورت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے ابو مسلم، میں نے جو کیا اور اب میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ ابو مسلم نے کہا اے اللہ، اگر یہ عورت اپنے قول میں سچی ہے تو اس کی بصارت واپس کر دے۔ چنانچہ اس عورت کی بصارت لوٹ آئی۔ ابن ابی الدنیا عثمان بن عطا سے روایت کرتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی جب اپنے مکان میں داخل ہوتے اور گھر کے بیچ میں پہنچتے تو اللہ اکبر کہتے اور ان کی بیوی بھی اللہ اکبر کہتی، پھر جب کمرے میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور ان کی بیوی بھی تکبیر کہتی۔ جب وہ داخل ہو جاتے تو اپنی چادر اور جوتا اتار دیتے اور ان کی بیوی کھانا حاضر کرتی، پھر ابو مسلم وہ کھانا تناول کرتے۔ ایک رات وہ آئے اور تکبیر کہا تو ان کی بیوی نے جواب نہیں دیا، پھر گھر کے دروازے کے پاس آئے اور اللہ اکبر کہہ کر سلام کیا، لیکن ان کی بیوی نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی چراغ نہیں جل رہا ہے اور ان کی بیوی بیٹھی ایک لکڑی سے زمین کورید رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟
ان کی بیوی نے کہا لوگ خوشحال ہیں، اگر آپ معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ وہ ہمیں ایک خادم کا حکم دے دے اور آپ کو کوئی چیز عطا کر دے جس سے ہم زندگی گزار سکیں۔ ابو مسلم نے کہا اے اللہ، جس نے میری بیوی کو بہکایا ہے اس کو اندھا کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک عورت ابو مسلم کی بیوی کے پاس آئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر تو اپنے شوہر سے کہے کہ وہ اپنی ضرورت سے معاویہ کو آگاہ کریں تو معاویہ تمہاری خدمت کریں گے اور تمہیں عطیہ دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ عورت اپنے گھر میں تھی اور چراغ روشن تھا، یکایک اس کی بینائی ختم ہو گئی تو اس نے کہا کیا تمہارا چراغ گل ہو گیا؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ چھین لی ہے۔ پھر وہ اسی حالت میں ابو مسلم کے پاس آئی اور برابر انہیں پکارتی رہی اور رحم کی درخواست کرتی رہی۔ اس پر رحم کھا کر ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی اور ان کی بیوی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے درمیان مقارنہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ پوری مکمل آیتیں ہیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے 115 تک کی آیتیں ہیں، جس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ ہم نے اس واقعے کو اپنی تفسیر میں مفصل بیان کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ابن کثیر ہے اس میں یہ آیت نمبر 112 سے 115 کی تفسیر دیکھ لی جائے۔ اور مقصود یہ ہے کہ دسترخوان خواہ نازل ہوا ہو یا نہیں، لیکن یہ ایک واضح نشانی تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا۔ اور اس کے مقابلے میں ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان آسمان سے نازل ہوتے تھے اور صحابہ کرام کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنتے تھے، اور بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں، سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں کو شکم سیر کر کے کھلا دیا اور آسودہ کیا۔ جب تک سورج، چاند اور زمین باقی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا مقدر فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔